آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں اس میں نہ صرف جانور غائب ہوئے بلکہ مردوں کو بھی چین نصیب نہیں ہوا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد اسکیری سٹوریز۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر جنات کی سچی اور خوفناک کہانیاں پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی خوفناک کہانیوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف جس کا نام ہے آدم خور چڑیل۔ یہ کہانی ہے مظفر گڑھ کے ایک گاؤں کی اور سنانے والے کا نام ہے ولید۔ یہ کہانی بہت خوفناک ہے، کمزور دل والے لوگ رات کے وقت نہ سنیں۔ ولید بتاتا ہے کہ یہ پرانے وقت تھے، سب گاؤں میں آباد تھے، کچے گھر ہوا کرتے تھے، آبادی کم ہوتی تھی، لوگ بہت مخلص تھے۔ گاؤں میں ایک جگہ بنائی گئی ہوتی جہاں شام میں سب بڑے بیٹھا کرتے اور باتیں کیا کرتے، سب کے حال حوال پوچھتے اور سارا دن کی باتیں آپس میں شیئر کرتے۔ سب کھیتی باڑی کرتے تھے اور ہر بندہ اپنا اپنا بتایا کرتا کہ اس کی فصل کیسی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے بھائیوں کی طرح۔ لوگ اپنے گھر میں جانور پالتے، ان سے دودھ لیتے اور سامان لاد کر لے جاتے۔ ہر بندہ اپنی اپنی بکریاں گاؤں میں چرایا کرتا اور شام میں گھر چلا جاتا جب جانور کھا پی لیتے۔ ایک دن اس گاؤں کے بابا جی بکریاں چرانے گئے اور بکریاں چھوڑ دیں کہ یہ خود کھا پی لیں۔ وہ جیسے ہی ان کو آواز دیتے منہ سے تو وہ سب اکٹھی ہو جایا کرتی۔ وہ ان کو چھوڑ دیتے، خود کسی درخت کے نیچے آرام کرتے اور وہ چر لیتی۔ ایک دم ایسا ہوا کہ ایک بکری زور زور سے بولنے لگی جیسے تکلیف میں ہو۔ بابا جی کو محسوس ہوا کہ یا تو کہیں بکری پھنس گئی ہے یا اس پر کسی نے حملہ کر دیا ہے کیونکہ یہ بہت تکلیف میں بول رہی ہے۔ انہوں نے اپنی چھڑی لی اور پیچھے چل پڑے کہ کہاں ہے میں دیکھوں۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ بکری کے کان سے لہو بہہ رہا ہے اور اس کے کان غائب ہیں اور وہ زور زور سے تکلیف کی وجہ سے بول رہی ہے۔ انہوں نے تلاش کیا کہ یہ کیا چیز ہے جو اس کا نقصان کر گئی، کوئی جانور ہے؟ یہ بکری کے ساتھ یہ سلوک کون کر گیا؟ آخر اپنی بکری لی اور گھر کی طرف چل پڑے۔ بہت پریشان تھے اس حرکت سے۔ ایک دن چھوڑ کے اگلے دن پھر سے بکری بولی اور جب گئے تو دیکھا کہ اس دفعہ ایک بکری کے دونوں کان غائب ہیں اور وہ زور زور سے بول رہی ہے۔ انہوں نے پھر سے تلاش کیا کہ آخر یہ کیا ہے جو یہ حال کر رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب گاؤں والوں کو بتانا چاہیے۔ اس نے شام میں گاؤں والوں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے اور میری بکریوں کے کان کاٹ کر لے جاتا ہے کوئی۔ سب نے کہا کہ اس کا پتہ کرنا چاہیے، یہ کون سا جانور گھس آیا ہے گاؤں میں تاکہ اس کو بھگا سکیں۔ اس وقت لوگ گدھے رکھا کرتے تھے، اس پر سامان لاد لیتے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیتے۔ ایک دفعہ گاؤں میں ایک آدمی پورے 3 گدھے اسی طرح لے کر جا رہا تھا کہ اچانک اسے کتوں کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ بڑے خوفناک کتے اس کی طرف آ رہے ہیں اور کافی اچھے پلے ہوئے ہیں۔ اس کے لاکھ بھگانے کے باوجود بھی وہ کتے اس گدھے کے پاس آئے اور اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو چیرنے پھاڑنے لگے۔ اس آدمی نے پتھر اٹھا کر مارے مگر وہ ایسے کرتے جیسے کہ کہہ رہے ہوں ہمارے قریب نہ آؤ ورنہ تم بھی اس کی طرح مارے جاؤ گے، تم کو بھی چیر پھاڑ دیں گے۔ ایک آدمی جو یہ ماجرا دیکھ رہا تھا بھاگ کر آیا۔ اس نے اس گدھے والے آدمی کو کہا کہ دوسرے گدھے لو، ہم نکلیں، یہ درندے یا تو دوسرا گدھا کھا جائیں گے یا ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہمیں چاہیے کہ یہاں سے نکلیں۔ انہوں نے اپنے گدھے لیے اور فوراً گھر پہنچے اور گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے کلہاڑی اور ڈنڈے اٹھائے، ان کے پیچھے گئے۔ جا کے دیکھا تو گدھے کا صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا اور وہ کتے نہیں تھے۔ گاؤں والوں کو یقین ہو گیا کہ بکریوں کے ساتھ یہ سلوک کتے ہی کر رہے ہیں۔ اگلے دن گاؤں کا ایک آدمی بکریاں چرانے گیا تو اس کی بکری زور سے بولنے لگی تو وہ فوراً گیا دیکھنے اور دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی۔ اس نے بہت دیکھا کہ خون کے نشان ہوں گے، کچھ تو ہوگا جس سے پتہ چلے کہ کون سا جانور کس طرف اس کی ٹانگ کھینچ کے لے گیا۔ آخر کچھ نہ ملا۔ آخر اس نے گھر جا کر اس بکری کو ذبح کیا اور گوشت گاؤں والوں میں بانٹ دیا کیونکہ وہ اس بیچاری کو لاغر کر گیا تھا، اور گاؤں والوں کو بتایا کہ آج اس کی بکری کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اور خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کتے کہاں سے آ گئے ہیں۔
آخر فیصلہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ڈھونڈتے ہیں اور مار بھگاتے ہیں۔ اگلے دن گاؤں میں ایک فوتگی ہو گئی، ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ تب یہ ہوا کرتا تھا کہ 3 دن تک لوگ سوگ میں رہتے، ان کے گھر سب 3 دن تک جاتے اور سوگ مناتے، ان کو تسلی بھی دیتے۔ انہوں نے مردے کو نہلایا، کفن پہنایا اور دفنا کے باقی کے دن اس کی مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ کچھ دن بعد جب وہ قبر پر گئے تو دیکھا کہ قبر ایک طرف سے کھودی گئی ہے، اس میں سے لاش نظر آ رہی ہے اور کسی نے کفن پھاڑ دیا اور اس کے کان، ناک اور آنکھیں کھا لی۔ وہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے اور افسوس کا اظہار کیا کہ لاش کی بے حرمتی ہو گئی، اور قبر کو مٹی ڈال کر دوبارہ بند کر دیا۔ ان میں سے کچھ بڑے لوگ بولے، کہا تھا نا کتوں کو ڈھونڈ لو، دیکھ لو اب وہ کیا سلوک کر گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کتوں کو ڈھونڈیں گے۔ لوگوں نے کلہاڑیاں، ڈنڈے لیے اور پورے گاؤں میں تلاش کرنے لگے۔ آخر ان کو وہ کتے ایک باغ میں مل گئے۔ انہوں نے ان کو بھگایا اور کافی دور چھوڑ آئے اور آ کر بتایا کہ ہم ان کو بہت دور چھوڑ آئے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے۔ تو سب گاؤں والوں نے شکر ادا کیا۔ کچھ روز کے بعد ایک گھر سے ایک بھینس چوری ہو گئی۔ وہ بندہ صبح اٹھا تو اس نے ہر کسی سے پوچھا کہ میری بھینس دیکھی، کوئی چوری کر گیا ہے۔ سب پریشان تھے کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں سے کیسے کوئی بھینس لے کر جائے گا، جبکہ جانور کے گلے میں گھنٹی بھی ہوتی ہے اور بجنے کی آواز آ جاتی ہے۔ بھینس کہاں چلی گئی؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ گاؤں کے کچھ لوگ پہرا دیا کریں گے رات کو، اور صبح وہ سو جایا کریں گے۔ اگلے دن اگلے بندوں کی باری ہوا کرے گی۔ اب لوگ رات کو سخت پہرا دینے لگے۔ کہیں سے کوئی شور آتا تو فوراً پہنچتے، کسی کی بکری یا بھینس کھڑی ہوتی تو فوراً دیکھتے کہ یہ کیوں کھڑی ہوئی ہے۔ جب صبح ہوئی، پرندے بولنے لگے تو وہ سونے چلے گئے۔ اگلے دن ایک آدمی نے کہا کہ میری بکری گم ہو گئی ہے، کیا رات کو بندے پہرے پہ نہیں تھے؟ سب نے کہا کہ پہرے پہ تھے، اتنا سخت پہرا تھا کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اور جو بندہ کہہ رہا ہے کہ بکری چوری ہوئی ہے، اس کے گھر کے باہر ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے ہیں۔ سب پریشان تھے۔ کچھ دن گزرے تو ایک فوتگی اور ہو گئی۔ اس بار پھر سب انتظامات ہوئے۔ لوگوں نے سوچا کہ کتے تو جا چکے ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی، صبح جا کر دیکھا تو کفن پھٹا ہوا تھا اور مردے کے بازو اور ٹانگیں غائب تھیں۔ وہ افسوس میں بیٹھ گئے کہ کون ہماری لاشوں کی بے حرمتی کرے جا رہا ہے، پکڑا بھی نہیں جا رہا۔ کچھ دن بعد ان کے گھر کا ایک بچہ گھر کے صحن میں دوپہر میں سو گیا، ایک دم سے رونے لگا۔ اس کی ماں بھاگ کر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے کان سے خون بہہ رہا ہے اور وہ زور زور سے رو رہا ہے۔ ماں نے دیکھا کہ کان کا کچھ حصہ غائب ہے، جیسے کسی جانور نے کاٹ لیا ہو۔ کچھ سمجھ نہ آئی، گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ اگلی شام ایک دم سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ سب نے جا کر دیکھا کہ سخت سردی میں ایک بوڑھی عورت تالاب میں نہا کر بیٹھی ہے اور کتے اس پر بھونک رہے ہیں۔ جیسے ہی کتے اس کے پاس جاتے ہیں، ایک دم سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، جیسے وہ آگے سے کچھ کہتی ہو۔ وہ آہستہ سے اس تالاب کے قریب سے اٹھی اور چل کر ایک تندور کے پاس آ گئی کہ آگ کی گرمی سے وہ ذرا سکون لے سکے۔ وہاں جو عورت روٹیاں لگاتی تھی، اس نے کہا کہ قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب آئی تو اس نے ایک روٹی دی، 7 ٹماٹر کہ شاید یہ بھوکی نہ ہو۔ اس نے ختم کی تو اس نے ایک اور روٹی دی، وہ بھی کھا گئی۔ اس نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ اس گاؤں میں کہیں نظر نہیں آئی کبھی۔ تو اس نے سر نیچا رکھا اور وہ روٹی کھاتی رہی۔ اس کے بار بار پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے روٹی اور دی، اس نے پھر کھا لی۔ کرتے کرتے 10 روٹیاں کھا چکی۔ جیسے ہی وہ روٹی دیتی، وہ پکڑتی اور کھا لیتی۔ دیکھنے والے لوگوں نے شور مچا دیا کہ ایک عورت روٹیاں کھائی جا رہی ہے، ایک انسان اتنی روٹیاں کیسے کھا سکتا ہے؟ اتنے میں بشیر احمد اس گاؤں کا ایک فرد تھا جو تھوڑا بہت جنات کا عمل بھی جانتا تھا۔ اس کو شک ہوا تو اس نے کہا کہ کون ہے یہ عورت، میں بھی تو دیکھوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے اس نے کہا کہ بس میں اور نہیں کھاتی تمہاری روٹی، اور چل پڑی۔ آگے زمینوں میں جا کر جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئی، وہ غائب ہو گئی۔ بشیر نے کہا کہ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا، یہ کوئی جانور نہیں کر رہا لاشوں کے ساتھ یہ سلوک، اور نہ ہی یہ کوئی بوڑھی عورت تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو، وہ عورت ہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہوا۔ اگلے دن گاؤں میں پھر فوتگی ہوئی اور سب پریشان تھے کہ کیا اس دفعہ پھر لاش کے ساتھ وہی سلوک ہوگا۔
اب قبرستان کا پہرا کیسے دیں؟ آخر قبر کھودی اور اس کو دفنا دیا گیا۔ اس رات بشیر نے گھر کہا کہ میں آ رہا ہوں، تم لوگ پریشان نہ ہونا۔ سب کے روکنے پہ وہ قبرستان چلا گیا۔ وہاں وہ چھپ کر بیٹھ گیا اور اپنے اوپر دائرہ کڑا کر لیا۔ ایک دم ایک بہت تیز ہوا کی طرح آواز آئی، جیسے کوئی چیز بہت سپیڈ میں گزری ہو۔ اس کو شک ہو گیا کہ لگتا ہے کوئی آ گیا ہے۔ اسے مٹی ہلنے کی آواز آنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ سرکتا اس قبر کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ قبر میں بہت روشنی ہے، قبر کھودی جا چکی ہے اور ایک لڑکی کمر کر کر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے کفن کو پھاڑ رہی ہے۔ اسے محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اتنی تیزی سے نہ کوئی آ سکتا ہے اور نہ ہی قبر کھود سکتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی کمر بشیر کی طرف تھی۔ اس نے ہمت کر کے ہاتھ بڑھائے اور اس کے بال پکڑ لیے۔ اس نے فوراً زوردار چیخ ماری۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ اس کو دیکھا تو وہ حسین و جمیل ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جیسے ہی وہ بال چھڑوانے کی کوشش کرتی، وہ زور سے کھینچتا کہ نہ، ہاتھ نہ لگانا۔ وہ چیختی اور کہتی کہ چھوڑ دو، میں تمہیں بہت دولت دوں گی، مگر اس نے بال نہیں چھوڑے اور گھسیٹتا ہوا گاؤں کی طرف لے گیا۔ اس کی چیخیں اور بشیر کے اونچی اونچی بولنے سے اب سارا گاؤں جاگ چکا تھا۔ سب لوگ بھاگ کر آئے اور دیکھا کہ بشیر نے ایک خوبصورت لڑکی کو بالوں سے پکڑا ہوا ہے۔ سب نے کہا کہ بشیر پاگل ہو گیا ہے، ایک خوبصورت لڑکی پر ظلم کر رہا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، بشیر چھوڑ اس کے بال، کسی کی بہو ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، شرم کر ذرا۔ بشیر نے کہا، نہ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ آدم خور چڑیل ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ اس کا دماغ پاگل ہو گیا ہے، یہ ایک لڑکی کو چڑیل بول رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا یقین کرو، میں یہ راز کھولتا ہوں، اگر اس کے بال چھوٹ گئے تو یہ سب کو مار دے گی۔ جلدی سے رسیاں لے کر آؤ اور اس کو باندھو۔ آخر اس کی بات مانی گئی اور لوگ رسیاں لے کر آئے۔ بشیر نے اس کے بال پکڑے رکھے اور لوگ اس کو رسیوں سے باندھتے رہے اور وہ منتیں کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم لوگوں کو بہت دولت دوں گی۔ جب اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا تو بشیر نے اس کے تھوڑے سے بال کاٹے۔ جیسے ہی بال کٹے، وہ ایک جوان لڑکی اب بوڑھی عورت میں تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں بدلنے لگی اور رنگ کالا ہونے لگا اور وہ وہی عورت بن گئی جو اس دن تندور پہ روٹیاں کھا رہی تھی۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہے۔ بشیر نے پوچھا، ہمارے سوالوں کا جواب دو، اور وہ خاموش رہی۔ اس نے کہا کہ آگ لے کر آؤ۔ جیسے ہی آگ لے کر آئے تو اس نے اس کے پاؤں پر لگائی۔ وہ زور سے بولی اور کہا کہ ٹھہرو، میں بتاتی ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی اور گاؤں میں آباد تھی۔ وہاں جب اس کا بچپن تھا تو وہ لوگوں کی مرغیاں اور چوزے کھا جایا کرتی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو ایک خوبصورت لڑکی بن کر جاتی اور مردوں کو اپنی طرف بلاتی۔ جیسے ہی کوئی مرد اس کے پیچھے جاتا تو وہ لے جاتی اور اس کا گوشت کھا لیتی۔ اس طرح وہ جانوروں اور انسانوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹاتی تھی۔ اس کے بعد تم لوگوں کے گاؤں میں آئی۔ تمہارے جانور اور مردے میں ہی کھاتی تھی۔ مجھے ہر قسم کا گوشت چاہیے ہوتا تھا، اس لیے تمہاری بکریاں، بھینس اور انسان سب میں کھا جایا کرتی تھی۔ آخر بشیر نے کہا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو یہ سب کو مار دے گی، اس لیے میں پڑھائی کرتا ہوں اور سب لوگ لکڑیاں اکٹھی کریں، اس کو آگ لگا کر جلاتے ہیں۔ سب لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور ایک بڑی آگ جلا کر اس کو جلا دیا گیا۔ ایسے ان گاؤں والوں کی اس آدم خور چڑیل سے جان چھوٹی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ صبح شام 5 دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، اس سے اثار بن جاتا ہے اور ایسی مخلوق قریب نہیں آتی۔ اللہ حافظ، ملیں گے اگلی نئی سچی کہانی کے ساتھ۔